بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. الذين طغوا في البلاد، سورة الفجر، آیت نمبر 11 پچھلی آیتوں میں قوم عاد کا ذکر تھا، قوم ثمود کا ذکر، پھر فرعون کا ذکر. ان سب کے بارے میں قرآن تبصرہ کرتا ہے. یہ وہ لوگ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، بدماشی کی. قوم عاد نے وادی احقاف میں، قوم ثمود نے وہی یمن کا علاقہ تھا، فرعون کا مصر. کہتے ان علاقوں میں انہوں نے بدماشی کا راستہ اختیار کیا. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، ان شہروں میں انہوں نے خوب فساد کیا. اکثرو، زیادہ کر دیا فساد، تھوڑا موڑا نہیں، بہت زیادہ فساد اور بگاڑ پیدا کیا. یہاں تک کہ قوم عاد نے حضرت ہود کو مارنے کی کوشش کی، اور قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو تو اپنی گمان کے اعتبار سے قتل ہی کر دیا تھا. بڑی شرارت تھی. اور فرعون نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ آپ کے سامنے ہے. جب انہوں نے حد سے زیادہ فساد اور بگاڑ میں حصہ لیا، فصب علیہم ربک سوط عذاب، اللہ تعالیٰ تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا ڈال دیا. سب یسب، اس کے معنی جیسے پانی کا ریلا آتا ہے نا، اس کے لیے یہ لفظ آتا، سب کچھ بہا کر لے جائے. تو عذاب نہیں تھا، اس میں مبالغے کا معنی آ گیا. عذاب کا ریلا آ گیا کہ اس عذاب میں قوم عاد کا صفایا، قوم ثمود کا صفایا، فرعون اور فرعون کی قوم کا صفایا ہو گیا. اور آگے یہ فرمایا، یہ نہیں ایک سوتا کا لفظ بھی ہے. سوت کہتے ہیں کوڑے کو، کہ تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا ڈال دیا. اس میں بھی تاکید کا مفہوم آتا، عذاب بھیج دیا نہیں، عذاب کا کوڑا مارا. عذاب کی سختی کی طرف اشارہ ہے، تاکید در تاکید، یعنی بڑا ہی بھیانک عذاب تھا. قرآن نے پوچھا ہے کئی جگہ، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي، بتاؤ میرا عذاب کیسا تھا جو میں نے ان قوموں پر بھیجا. تو جواب تھا، سب کا جواب ایک ہی جواب، کہ بڑا ہی بھیانک تھا. اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور آگے فرمائے ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب البتہ
ہاتھ لگا کر بیٹھا ہے۔ مرصاد کہتے ہیں کمین گاہ جس میں آدمی چھپ کر بیٹھتا ہے کسی کے انتظار میں، کہ آئے گا تو چھپ کر اچانک حملہ کروں گا تاکہ سامنے والا بچنے نہ پاوے، اس کو کہتے ہیں مرصاد۔ آدمی یہ سوچ کر نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، شرارت کرتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں پا رہا ہے، کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا، لیکن رب تو برابر گھات لگا کر بیٹھا ہے۔ ہماری کوئی حرکت، کوئی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ادھر ہم نے عمل کیا، ادھر اللہ تعالیٰ کو اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے، اللہ کے فرشتوں نے اس کا ریکارڈ بنا لیا۔ تو رب گھات لگا کر کمین گاہ میں بیٹھا ہے۔ اس مضمون کو بھی دیکھیے، قرآن نے جو لفظ مستعار لیا ہے، جو لفظ استعمال کیا ہے اس میں آدمی کو کتنا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ کوئی دشمن کے علاقے میں جا کہتے دیکھنا کہیں دشمن گھات لگا کر نہ بیٹھا ہو، ہوشیار رہنا، خبردار رہنا، کہیں چپکے سے تم پر حملہ نہ ہو جائے۔ تو اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی کہتے گھات لگا کر بیٹھا ہے، کون بچے گا؟ اس کے بعد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ۔ ایک الگ سا مضمون ہے۔ بہرحال انسان جب اس کا رب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اس کو عزت بخشتا ہے اور اس کو نعمتیں عطا کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا میرے رب نے مجھ کو عزت بخشی۔ انسان کہتے یہ عجیب فطرت رکھتا ہے، اس کے ساتھ اچھا ہو تو سب اچھا، پریشانی آئی تو ہر جگہ اس کو برائی نظر آتی ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا وہی ہے، نعمتیں دینے والا بھی وہی اور مصیبتیں ڈالنے والا بھی وہی ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، بندے کی مصلحت ہے، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے لیتا ہے کہ کس کو نعمت دینی ہے اور کس کو مصیبت میں پھنسانا ہے۔ دنیا کی نعمت کا مل جانا اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہت خوش ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری بہت عزت اور رسپیکٹ ہے، اور دنیا میں مصیبت کا آنا یہ اس بات کی بالکل علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو اور اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، بے عزت کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو مصیبت میں ڈالا ہے۔ دونوں کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابتلا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ابتلا یعنی آزمائش۔ یہاں جو نعمت ملتی ہے نا وہ بھی آزمائش کا ایک سبجیکٹ ہے، اور یہاں اگر مصیبت آتی ہے تو یہ بھی آزمائش کا ایک سبجیکٹ ہے۔ نعمت دے کر اللہ آزماتا ہے۔ یہ کوئی نعمت کا مل جانا جیسا کہ میں نے کہا یہ بار بار ذہن میں بٹھائیے کہ اس بات کی بالکل علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، راضی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت بخشی ہے۔ آزمائش کا ایک سبجیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ نعمت دے کر آزماتا ہے کہ بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ شکر کرتا ہے آزمائش میں پاس ہو گیا، ناشکری کرتا ہے تو آزمائش میں ناکام ہو گیا، آزمائش میں ناکام ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت میں ڈال کر آزماتا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر صبر کرتا ہے تو پاس ہو گیا، اور صبر نہیں کرتا
تو فیل ہو گیا۔ تو نعمت کا ملنا یا مصیبت کا آنا یہ نتیجے پر طے کرتا ہے کہ یہ اصل میں نعمت ہے کہ نہیں، یہ اصل میں مصیبت ہے کہ نہیں۔ نعمت مل پر شکر کی توفیق بے شک وہ اللہ کی رحمت ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ ہر نعمت اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ نے سمجھایا کہ جب پھانسی کے پھندے پہ کسی کو چڑھایا جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اپنی آخری خواہش بتاؤ۔ وہ اپنی آخری خواہش بتاتا ہے اور اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ وہ اگر کہے کہ مجھے 5 اسٹار ہوٹل کا کھانا کھانا ہے تو مل جائے گا وہ، لیکن یہ کھانا اس کے لیے نعمت نہیں ہے بلکہ سزا کی آخری حد ہے۔ اسی طرح مصیبت کا ملنا، کہتے فیکٹری کے اندر ایک شخص جو ہے وہ بہت مصیبت میں ہے، گرمی میں کام کرنا پڑ رہا ہے، پسینے بہا رہا ہے، لیکن کیا یہ مصیبت اس کے لیے عذاب ہے؟ آپ کہے کہ نہیں کل سے آپ کام پہ مت آنا، تو وہ خوش ہوگا؟ کوئی کہے کہ کل سے کام پہ مت آنا، گرمی بہت ہے، آپ دیکھیے پسینے میں ڈوب رہے ہیں، تو کل سے آپ کی چھٹی کر دے، تو وہ کیا کہے گا؟ نہیں مجھے ایسی چھٹی نہیں چاہیے، میں کام کروں گا، میں پسینہ بہاؤں گا۔ وہ مصیبت عذاب نہیں ہے، وہ مصیبت کیا ہے؟ نعمت کی شکل میں ہے۔ تو جو کچھ نظر آتا ہے وہ کچھ نہیں ہوتا، اس پر جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہتے وہ معنی رکھتا ہے۔ ایک آدمی کہتے ہیں ایسا نظر آتا ہے کہ اللہ نے اس کو نعمتوں ہی سے نوازا ہے، جیسے کچھ لوگ نظر آتے ہیں کہ نعمتوں میں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس پر مہربان ہے۔ یہ نعمتیں اس کے لیے رحمت ہے۔ نعمتیں رحمت تب بنیں گی جب اس پر شکر کی توفیق مل جائے۔ اس لیے اللہ نے نعمت دی ہے، اپنے آپ کو ٹٹولے اور اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ نہیں۔ اگر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں تو اس کو اللہ کی رحمت جانے۔ مصیبت آئے تو جزا فضا شکوہ شکایت کی ضرورت نہیں، جیسا کہ ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، بلکہ سامنے دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر یہ جج کرنے لگتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ ضرور کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو پریشانی میں ڈالا ہے۔ نہیں، ہر مصیبت کہتے عذاب نہیں ہے، وہ مصیبت عذاب ہے جس پر اللہ صبر کی توفیق نہ دے۔ مصیبت آئی اور صبر کی توفیق مل گئی تو یہ سمجھیے کہ بشکل مصیبت اللہ نے نعمت بھیجا ہے، بشکل نعمت اللہ نے بشکل مصیبت نعمت بھیجا ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ اپنے بیان میں یہی سمجھایا کہ بیمار ہو گئے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہو سکتی ہے، اور شفا مل جائے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ شفا ملنا اللہ کی نعمت ہے اگر اس پر شکر کی توفیق ملے، بیمار ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے اگر اس پر صبر کی توفیق مل جائے، دونوں نعمت ہے مومن کے لیے۔ کس کے لیے؟ مومن کے لیے، چونکہ یہ سمجھ مومن ہی کی ہو سکتی ہے۔ تو بتایا کہ یہ بیماری بھی نعمت ہے۔ دوسرے دن ایک شخص آ گیا، اس نے دعا سے پہلے درخواست کی کہ میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کیجیے۔ تو کل کا مضمون لوگوں کے سامنے تھا، ایک شخص کہنے لگا آج تو یہ پھنسیں گے، اس لیے کہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ان کی بیماری دور کر دے، شفا دے دے۔ تو میں کہوں گا کہ اللہ نے نعمت دی تھی
آپ نے دعا کر دی کہ اس کی نعمت چھن جائے؟ لیکن حضرت نے دعا اس طرح کی، چونکہ مضمون کل ہی بیان ہوا تھا تو اس کا استحضار تھا کہ یا اللہ بے شک بیماری بھی تیری نعمت ہے، لیکن ہم اس نعمت کے اہل نہیں ہیں، اس لیے اس کے بدلے دوسری نعمت عطا فرما دے، وہ صحت والی نعمت۔ ہر نعمت کا آدمی اہل نہیں ہوتا نا۔ دیکھیے بریانی بھی اللہ کی نعمت ہے، کھچڑی بھی اللہ کی نعمت ہے، اگر کھانے کے بعد وہ طاقت دے۔ لیکن کبھی کبھی بریانی کھانا کہتے اس کی اہلیت نہیں ہوتی، معدہ خراب ہے، تو آدمی کیا کہتا ہے کہ یا اللہ بریانی کے بدلے آج کھچڑی دے دے۔ اس لیے آدمی کبھی کبھی اکثر تو کہتا ہے کہ آج بریانی کھانا ہے، ہوٹل میں چلتے ہیں، لیکن کبھی کبھی تلاش ہوتی ہے کہ کھچڑی کہاں ملتی ہے، مجھے آج کھچڑی کھانا ہے، چونکہ اس وقت وہ بریانی کا حل نہیں ہے۔ تو ہم بہت کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ سے بے شک یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو نعمت ہو سکتی ہے، لیکن ہم اپنے اندر اہل نہیں پاتے، کمزور ہے، تو اس کی جگہ جو دوسری نعمت ہے وہ ہمیں عطا فرما دے۔ قرآن نے یہاں پر انسان کی فطرت کو کس طرح بیان کیا ہے وہ قابل غور ہے۔ بہرحال انسان جب اس کو اس کا رب آزماتا ہے اور فَأَكْرَمَهُ اس کو عزت بخشتا ہے، وَنَعَّمَهُ اور اس کو اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، تو آدمی بہت خوش ہوتا ہے، کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے میرا اکرام فرما، دیکھو اللہ کے نزدیک میری بڑی عزت ہے، بھائی اللہ کے ہاں میرا بڑا ویلیو ہے، اللہ مجھے کیا کیا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، شکر کرو، اترانے کی ضرورت نہیں، نعمت پر اترانا یہ تو جائز نہیں، عجب غرور گھمنڈ یہ تو جائز نہیں۔ ہاں آدمی نعمت پر خوش ہو، یہ تو انسانی فطرت ہے، خوش ہونا منع نہیں ہے، اترانا منع ہے۔ اور بہرحال جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فقدر علیہ رزقہ اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے اور یہاں پر تنگ کر دیتا ہے، تو انسان کیا کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے میری اہانت فرمائی، دیکھو میرے پڑوس میں وہ ہے، اس کے پاس یہ ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ نہیں، نعمت کا ملنا یہ عزت کی علامت نہیں، مصیبت کا آنا، تنگی میں کا ہونا یہ عذاب کی علامت نہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اللہ نے تم کو ذلیل کر دیا، تم صبر کر لو، یہی مصیبت تمہارے ترقی درجات کا سبب بنے گی۔ چنانچہ کہا جاتا ہے نا کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا، تو آدمی اپنی نیکیوں کے ذخیرے کو دیکھ کر خود حیران کہ اتنی ساری نیکیاں میں نے زندگی میں کہاں کی، 60-70 سالہ زندگی گزار کے آیا، اتنی ساری نیکیاں نہیں ہو سکتی۔ تو اسے کہا جائے گا بندہ تجھ پر مصیبتیں آئی تھی، تو نے صبر کیا تھا، یہ اس کا اجر ہے۔ تو یہ جو ہے، اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اصل نتیجہ طے کرتا ہے کہ معاملہ کیا بنتا ہے۔ نتیجہ اگر اچھا ہو تو وہ عمل جو آپ کے سامنے درپیش ہوا وہ عمل کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کہتے ہیں بچہ پاس ہوتا ہے، جب رزلٹ آتا ہے نا، گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے والا وہ 100% رزلٹ آیا، اور پرائیویٹ اعلیٰ ترین اسکول میں پڑھنے والا 50% لایا، تو نتیجے کے دن کوئی معنی نہیں کہ کون سے اسکول میں پڑھا، نتیجے کے دن وہی رزلٹ معنی رکھتا، میٹر کرتا ہے کہ رزلٹ کیا ہے۔ اس دن کوئی نہیں پوچھتا کہ کون سے اسکول میں پڑھ کے آئے۔ تو اس دنیا کی زندگی میں اب اگر کوئی کہے میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا ہوں، میری تو توہین ہو گئی، بلکہ اس دن تو فخر سے کہے گا وہ
کہ دیکھو میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھا اور اتنا بہترین رزلٹ لایا، اور جو پرائیویٹ اسکول میں پڑھ کے گیا تھا رزلٹ اچھا نہیں تو منہ چھپاتا پھرے گا، لوگ کہیں گے اتنے اچھے اسکول مہنگے اسکول میں پڑھا اور رزلٹ کچھ نہیں۔ تو اگر اللہ نے نعمتوں سے نوازا تھا، رزلٹ اچھا نہیں، تو یہ نعمتیں کوئی میٹر نہیں کرتی آپ کی زندگی میں۔ مصیبت میں رہے، رزلٹ اچھا ہے تو یہ مصیبت بھی آپ کے لیے اچھائی کا زینہ اور ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطائے لغزشیں معاف فرما دے اللہ، یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس کو قبول فرما لے، اس کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، شرح صدر کے ساتھ اس کو قبول کرنے والا بنا دے، یا اللہ تیری دی ہوئی نعمت رحمت بنے، یا اللہ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ صبر و شکر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دنیا کی زندگی یا اللہ آفتوں کے ساتھ ہم سب کے لیے آسان نہیں ہوتی، اس لیے تجھ سے ہر آفت سے حفاظت مانگتے ہیں، یا اللہ تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما، لمحہ لمحہ عافیت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔